الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى في موضع آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله معزز محترم حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوانان اسلام، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ خالق کون و مکان مالک ارض و سماء احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، جو ہمارا خالق، مالک اور پالنہار ہے، جس نے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین شافع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا اور اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم سامعین کرام، آج کے اس دور میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی شان کو پہچانیں، آپ کی سیرت کی عظمت کو، آپ کی سیرت کے تقدس کو جانیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں میں جو سب سے بڑا مقام عطا کیا، اس کا ریزن اور سبب کیا ہے، آپ کی خصوصیات کیا ہیں۔ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغمبر کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں، ایک آخری رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اگر وہ جنت چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हमारे पैगंबर ऐलान कर दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी, तो मोहम्मद करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इत्तिबा हम किस तरह से करेंगे? इत्तिबा का जज्बा हमें कहाँ से मिलेगा? इत्तिबा का रास्ता कैसे मिलेगा? इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर वजाहत के साथ फरमा दिया, हमारे रसूल पर ईमान लाना है, हमारे रसूल की इत्तिबा करनी है, हमारे रसूल की अताअत करनी है। उसी तरह ईमान लाना जिस तरह हमारे रसूल के सहाबा ईमान लाए, उसी तरह इत्तिबा करना है जिस तरह हमारे रसूल के सहाबा ने इत्तिबा किया। तो इत्तिबा करता है कोई शख्स, लेकिन उसका इत्तिबा करना सहाबा की इत्तिबा के खिलाफ है। कोई ईमान लाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन उसका ईमान लाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ईमान के तरीके के खिलाफ है, वो कबूल ही नहीं किया जाएगा। कितना भी इत्तिबा का कोई दावा करे, लेकिन हमारा इत्तिबा रसूल, हमारा ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मनहज के खिलाफ होगा, वो कबूल नहीं किया जाएगा। आज कितने लोग दुनिया में इत्तिबा रसूल के नाम पे क्या कुछ नहीं करते, कितनी बिदअत और खुराफात और कितने शिर्क और कुफ्र के बातें और काम किया करते हैं, और उसको इत्तिबा रसूल और मोहब्बत रसूल का नाम देते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्त लगाई, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर कायनात के सारे इंसान उस तरह ईमान लाए जिस तरह हमारे नबी के सहाबा ने ईमान पेश किया, तब वो हिदायत याफ्ता होंगे। मनमानी इत्तिबा से हिदायत नहीं मिलने वाली है। जो चाहो रसूल की इत्तिबा से जोड़ दो, जो चाहो रसूल के अकीदे से मुताल्लिक बात को जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जिस तरह से आपकी पैरवी की है, आपकी इत्तिबा की है, उस तरह से इत्तिबा करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे तो कबूल होगा। इसीलिए मैंने आज के दर्स के लिए, खुतबे के लिए, आज के खुतबे जुमा के लिए 2-3 हदीसों का इंतखाब किया अल्लाह की तौफीक से। सहाबा की जिंदगी कैसी थी, सहाबा का ईमान कैसा था, सहाबा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करते थे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कितनी मोहब्बत किया करते थे, ये जब तक हमें नहीं मालूम होगा, इत्तिबा रसूल का जज्बा नहीं पैदा होगा। आइए हम चंद हदीसें आपके सामने पेश करते हैं, और ये बिल्कुल सही सनद से जो भी रवायतें पेश की जाएंगी, सही सनद से रवायतें पेश की जाएंगी। वाक़ियात के नाम पे मालूम नहीं लोग क्या क्या बयान करते। पहली जो हदीस है वो सुनन नसई की रवायत है, बड़ा गौर से सुनिएगा। 1952 या 53 नंबर की रवायत है। रावी हदीस शद्दाद इब्नुल हाद रज़ियल्लाहु ताला। इसका मौजू है मोहब्बत रसूल का नमूना। बहुत सारे नमूने आपने सुने होंगे, लेकिन एक देहाती सहाबी का नमूना मैं पेश कर रहा हूँ। खुलफाए राशिदीन के बारे में, अशरे मुबश्शरा के बारे में बहुत सारी बातें आप सुनते रहते हैं। एक आम शख्स सहाबे किराम में एक देहाती हैसियत से देहात से ताल्लुक़ रखता है, और एक देहात का रहने वाला है, और उस शख्स का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना गहरा ताल्लुक़ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर प्यार और मोहब्बत करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। शद्दाद इब्नुल हाद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अन्ना रजुलन मिनल अराबी जाअ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराबी आया, आपके पास एक बद्दू आया, आपके हाथ पर उसने इस्लाम कबूल कर लिया, आपकी इत्तिबा करने लगा, इस्लाम कबूल किया और आपकी पैरवी करने लगा। अल्लाह के पैगम्बर आप जैसा कहेंगे हम मुसलमान हो गए, जो कहेंगे हम करेंगे, हमको तो जन्नत चाहिए, अल्लाह की रजा चाहिए। और उसके बाद कहने लगा, सुम्मा क़ाल उहाजिरु माका, अल्लाह के पैगंबर मैं आपके साथ हिजरत भी करना चाहता हूँ। मैंने अपने दीन और ईमान के लिए अपना घर बार वतन सब कुछ छोड़ दिया। देहाती आदमी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी इत्तिबा चाहिए, और आपकी इत्तिबा और मोहब्बत के जरिया मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। और आम तौर से आप याद रखिएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी किसी बद्दू या देहाती को हिजरत की इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि हिजरत ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल मरहला है। उनको समझाते थे अपने वतन में रहकर दीन की अमल करो, रसूल की पैरवी करो, अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि हिजरत कोई खेल नहीं है, हिजरत कोई आसान काम नहीं है। जल्दी किसी बद्दू या देहाती को आप परमिशन नहीं देते थे तुम हिजरत करो, अपना घर बार छोड़ दो, बाद में तुम आजमाइश में पड़ जाओ।
استقامت کی راہ پہ نہ چل سکو تو بہرحال وہ بدو دیہاتی تھے، آپ نے ان کے مزاج کو پرکھا، آپ نے ان کے ایمان کو جانچا، محبت رسول کے معیار کو دیکھا، آپ نے اجازت دے دیا کہ بدو کو آپ جلدی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن اس بدو اور اس دیہاتی صحابی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ اللہ کے پیغمبر مدینہ پہنچے، یہ بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اپنے صحابہ کو کہ چند لوگوں کو جمع کر کے صحابہ اکرام میں سے کہا، دیکھو یہ میرا خاص صحابی ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، یعنی میرا خاص صحابی ہے۔ صحابہ اکرام کو وصیت کی، فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اصحابہ، کہا دیکھو اس بندے کا خیال رکھنا، اللہ کا یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا۔ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی وصیت کی صحابہ کو کہ یہ دیہات سے آئے ہیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا ہے میری محبت کے لیے اور میرے پر ایمان لا کر سب کچھ قربان کر دیا ہے، ان کا خیال رکھیے گا، یہ بدو دیہاتی ہیں، ان کو اونٹ کے چرانے اور بکریوں کے چرانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، یہ اپنا دیہاتی جو ہے مزاج کے دیہات کے رہنے والے آدمی ہیں، ان کا خیال رکھیے گا اور ان کی جو ہے خبرگیری کرتے رہیے گا، ان کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ آپ کے نزدیک ان کا مقام تھا، اس لیے اپنے وصیت کی کہ میرا خاص بندہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی بمبئی میں کسی کو لے کر آئے، کسی آدمی کو، کسی لڑکے کو، تو وصیت کرتے ہیں، وہ محبت کرتا ہے آدمی اس سے، تو کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا۔ کمپنی میں یا کسی بھی دکان میں یا کسی بھی جو ہے فیکٹری میں اس کو لے کر جاتا آدمی، جب اس کو ایڈمیشن کراتا ہے تو لوگوں کو وصیت کرتا ہے یہ میرے خاص بندہ، اس کا خیال رکھنا، یعنی میرے خاص بھائی ہے، میرا متعلق بندہ نہیں، میرا خاص یہ بھائی ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ متعلق ہے میرا خاص، اس کا خیال رکھیے گا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر دی اپنے صحابہ کو، کہا اس اللہ کے اس بندے کا خیال رکھنا، دیہاتی صحابی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنَمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سَبْيًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ۔ کچھ دنوں کے بعد جنگ پیش آئی، غزوہ پیش آیا۔ جب غزوہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مال غنیمت تقسیم کرنے کے دوران آپ نے اپنے اس صحابی کو غائب پایا، وہ کہیں اونٹ وغیرہ چرانے کے لیے چلے گئے تھے۔ دیہاتیوں کا الگ مزاج ہوتا ہے، ان کو جانور دے دو، اونٹ بکریاں دے دو، اسی میں مست رہتے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ کسی جگہ اونٹوں کے چرانے میں مشغول تھے، وہاں موجود نہیں تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ لگایا، جو بھی لوڈی رہی ہو، مال غنیمت رہا ہو، جو بھی حصہ ان کا آیا ہو، آپ نے حصہ لگایا اور صحابی کو کسی کو دے دیا، کہا دیکھو یہ جو ہے فلاں صحابی آئیں گے، فلاں شخص آئیں گے تو ان کو دے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی واپس آ گئے، صحابہ کرام نے دیکھا ان کا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہوا۔ یہیں سے واقعے پر غور کیجیے گا، کتنا عبرتناک واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے۔ کہتے فلما جاء دفعوه الیہ فقال ما هذا، جب وہ آئے لوگوں نے کہا یہ دینار و درہم اور یہ لوڈیاں آپ کی ہیں، کہا یہ میرے لیے کیسے؟ کہا آپ کو اللہ نے تقسیم کر کے آپ کے حق میں دیا ہے، اس کو یہ مال غنیمت کا حصہ لوڈی کی شکل میں، دینار و درہم کی شکل میں جو بھی ہے یہ سب تمہارا حصہ ہے۔ جب انہوں نے کہا دیکھا کہ میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لگایا ہے، اور وہ بھی جو ہے دینار و درہم اور لوڈیاں وغیرہ اتنا سارا میرے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر کے رکھا ہے، وہ سب کچھ اٹھا کر کے لے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، آپ کی خدمت میں پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ سب مجھے آپ نے کیا دے دیا؟ غور کیجئے گا، آج ہم دنیا کے لیے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، دنیا کے لیے اسلام کی تعلیمات کو فراموش کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو پیروں تلے روتے ہیں۔ اس صحابی کا ایمان دیکھیے، صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کا اپنا وہ حصہ لے کر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ سب حصہ آپ نے کیوں لگایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیونکہ تم بھی غزوے میں شریک تھے، غزوے میں تم بھی شریک تھے، اس لیے تمہارا حصہ بنتا ہے۔ تم نے اللہ کے لیے غزوہ کیا، اللہ کے لیے لڑائی لڑی ہے، لیکن یہ حصہ تمہارا بن گیا۔ اللہ تو ثواب دے گا تم کو، لیکن تم نے غزوے میں شرکت کی ہے، اس لیے اصول کے مطابق تمہارا یہ حصہ بنا ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے کیا کہا؟ کہنے لگے ما علی ھذا اتمعتک ولکن اتمعتک علی ان ارمی الی ہاہنا واشار الی حلقہ بسہم فاموت فادخل الجنہ۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، میں نے تو اسلام اس لیے نہیں قبول کیا، میں نے ایمان کا راستہ اس لیے اختیار نہیں کیا کہ مجھے اس طرح سے مال غنیمت میں حصہ دیا جائے۔ ما علی ھذا اتبعتک، میں نے آپ کی اتباع کی، میں نے آپ کے دین کا کلمہ پڑھا، اس لیے میں نے کلمہ پڑھا کہ آپ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں، اسلام کی راہ میں لڑتا ہوا میں شہید ہو جاؤں۔ واشار الی حلقہ، اور اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، مجھے یہاں تیر لگے، شہادت کے منصب پر فائز ہو جاؤں اور تیری جنت کے اندر پہنچ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کے پیغمبر یہ مال غنیمت مجھے نہیں چاہیے، میری آرزو تو یہ ہے، میری تمنا تو یہ ہے کہ مجھے تیر لگے، میں شہید ہو کر جنت میں پہنچ جاؤں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی یہ بات کہہ کر کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد پھر جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، پھر غزوے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ دوبارہ پھر غزوے کا اعلان ہوا، سارے صحابہ غزوے میں شریک ہو گئے، یہ صحابی دیہاتی صحابی بھی شریک ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ مکمل ہو گئی، غزوہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد صحابہ کرام ایک ایک شہید کی لاش کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر کے جمع کر رہے ہیں ایک جگہ۔ آپ کے صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیہاتی صحابی، اس کو بھی اللہ نے شہادت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان سے، اگر تم اپنی اس دعا میں سچے ہو، اس ارادے میں سچے ہو کہ تم کو یہاں تیر لگے، تم شہید ہو جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو اللہ ضرور پورا کرے گا اور تم کو شہادت ملے گی، تم کو یہی تیر لگے گا اور تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ صحابہ کرام نے دیکھا وہ دیہاتی صحابی بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے ان کی لاش اٹھائی اور لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا اللہ کے پیغمبر، یہ آپ کا وہ دیہاتی صحابی شہادت کا منصب حاصل کر چکا ہے، شہادت کے منصب پر سرفراز ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ہوا کیا یہ وہی ہے وہی ہے وہی ہے؟ آپ نے سوال کیا کیا وہی ہے وہی ہے؟ انہیں اشارتاً آپ نے پوچھا، وہی ہے جو اس طرح کی بات کر رہا تھا کہ میں نے اس نے اسلام نہیں قبول کیا کہ مجھے مال غنیمت میں حصہ ملے، یہی وہ اللہ کا بندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے پیغمبر یہ تو وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا صدق اللہ فصدقہ، اللہ سے اس نے سچی دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کی دعا کو سچ کر دکھایا۔ سچی دعا مانگی تھی اللہ مجھے یہاں تیر لگے، شہید ہو جاؤں، جنت کے اندر پہنچ جاؤں، اللہ کو ان کی یہ دعا پسند آئی، اللہ نے قبول کر لی اور ان کو حقیقت میں شہادت مل گئی۔ اور شہید کو اس کی کپڑے ہی میں دفن کر دیا جاتا ہے، جو کپڑا اس کو کفن بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا اس مزدور دیہاتی سے، چاہے دنیا کے لوگ اس کے مقام کو سمجھنے والے رہے ہو یا نہ رہے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا ارے یہ دیہاتی شخص ہے جس کی دنیا کے لوگوں کی نظر میں ویلو نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا ایمان بڑا اچھا ہے، اتباع رسول کا جذبہ بڑا اچھا ہے، اسلام کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ نکالا اور اس جبے کے اندر اس صحابی کو کفن پہنا دیا، اسی جبے کو کفن بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی صحابی کی لاش کو آگے بڑھا دیا اور آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب بندہ اللہ کا کتنا خوش نصیب بندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں اپنا جبہ دے دیا، اپنی قمیص پہنائی اور قمیص پہنانے کے بعد ان کی لاش کو آگے رکھ کر کے نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے اور صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہا، تم بھی پیچھے سب بندی کر لو، تم لوگ بھی صفیں بنا لو۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے سب بنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے لگے۔
نماز جنازہ کی جو دعائیں مسنون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد اس دیہاتی صحابی کے حق میں اللہ کے پیغمبر نے خصوصی دعا فرمائی، تو الفاظ آپ کے ظاہر ہو گئے، آپ نے بلند آواز سے پڑھا تاکہ میرے صحابہ کو پتہ چل جائے دیہاتی صحابی کا ایمان کتنا عظیم الشان ہے، اس کی شہادت کتنی عظیم الشان ہے، اس کی ہجرت کتنی عظیم الشان ہے، جنت میں اس کا کتنا بلند مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، آپ نے یہ دعا بلند آواز سے مانگی، آپ نے کہا اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک، اے اللہ یہ تیرا دیہاتی بندہ تیرے راستے میں ہجرت کے لیے نکلا فی سبیلک فقتل شہیدا، اور تیرے راستے میں شہادت بھی حاصل کر لیا، تیرے راستے میں ہجرت بھی کیا اور تیرے راہ میں شہید بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شہید علی ذالک، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں اس کے شہید ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں یہ شہید ہے، اللہ تیری راہ میں شہید ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی آدمی کو شہید کہنا بلا دلیل کے جائز نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے خود گواہی دے دی انا شہید علی ذالک، اے اللہ میں اس بندے کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیو اس کی زندگی کیسی تھی، اس کا ایمان کیسا تھا، دنیا سے اس کا تعلق کیسا تھا، اللہ کی محبت میں کس قدر وہ صحابی ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو شہادت بھی دے دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، آپ نے اپنی قمیص پہنائی اور آپ نے ان کی شہادت کی گواہی دے دی۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان، یہ ہے صحابہ کرام کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جذبہ، اور یہ ہے صحابہ کرام کا جنت کا شوق۔ وہ جنت کے کس قدر شوقین ہوتے تھے کہ ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی تھیں، اللہ کے بارگاہ میں ذرا بھی گناہ ہو جائے تو رونے لگتے تھے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اور آج ہم ایک سال سے دوسرے سال کے گناہوں کو جمع کرتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے گناہوں کو جمع کرتے ہیں، رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اتنے میں ملک الموت اچک لیتا ہے، گناہوں کا ڈھیر لے کر قبر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ہم توبہ نہ کریں، موت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق نہ ملے تو یہ گناہوں کا بوجھ ہمارے ساتھ قبر میں بھی رہے گا، پل صراط پر بھی رہے گا، قیامت کے دن بھی رہے گا۔ اور وہ انسان کا عمل اگر برا ہوتا ہے تو اس کا عمل بدصورت بدبودار شخص کی شکل میں قبر میں داخل ہوتا ہے، وہ ساتھ نہیں چھوڑے گا، آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو اس حدیث سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ صحابہ کرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار اور کتنی محبت کیا کرتے تھے، آپ کی اتباع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے، اور جنت کے حصول کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ جنت کا مستحق بنا دے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون مالدار ہے صحابہ میں، کون خوبصورت ہے، کون حسین و جمیل ہے، آپ تمام صحابہ کرام کا احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی بدو بھی اسلام قبول کرتا تھا آپ اس کی بھی عزت کیا کرتے تھے، اس کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے یہ تو بکری چرانے والا، بھیڑ چرانے والا، اس کو کچھ نہیں آتا جاتا، یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ سے محبت جو کرے اس کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے جس کا موضوع ہے احساس گناہ۔ آپ غور کیجئے گا، آج ہمارے نام اعمال میں لاکھوں گناہ ہوں گے، لاکھوں سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے، لیکن ہم توبہ کرتے ہیں تو سچی دعا ہمارے منہ سے نہیں نکلتی، مغفرت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو مغفرت فرما دے، صرف دعا ہم کریں، اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ موبائل کے اندر اور جو ہے فتنوں میں دنیا کے گرفتار رہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ایک صحابی ہیں اور وہ صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چھوٹے گناہ کے بعد حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر انی اصبت حدا، اے اللہ کے پیغمبر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مرنے سے پہلے میں اس سے پاک ہونا چاہتا ہوں، جلدی مجھے پاک کیجئے، اگر وہ گناہ میں نے کیا اور اللہ نے معاف نہ کیا تو عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر انی اصبت حدا فاقم علیہ، میرے پر حد قائم کیجئے، میرے پر حد نافذ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے مزاج کو جانتے تھے،
اس کے ایمان کو جانتے تھے، کتنا ڈرنے والا اللہ کے سے، کتنا خوف کھانے والا ہے۔ آپ کو یا اللہ نے وحی کے ذریعہ بتا دیا کہ کوئی بہت بڑا گناہ اس نے نہیں کیا ہے، اس لیے نماز کا وقت ہو گیا، اذان دی گئی، سارے صحابہ نے نماز پڑھ لی اور اس صحابی نے بھی نماز ادا کی۔ یہ صحابی جو کہہ رہے تھے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا نہیں، خود پہنچ گئے، خود دوبارہ پہنچ گئے اور کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، انی اصبت حدا فاقم فی کتاب اللہ، مجھ سے بہت بھاری گناہ سرزد ہو گیا، میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، جلدی مجھے میرے گناہ سے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، الیس قد صلیت معنا، اے میرے صحابی بھلا یہ بتاؤ تم نے میرے ساتھ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا پڑھی ہے۔ کہا جاؤ، اللہ نے اس نماز کی برکت سے تمہارے گناہ کو ختم کر دیا، کوئی چھوٹا گناہ رہا ہوگا، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، کہا تم نے نماز پڑھی، گناہ ختم ہو گیا۔ آج ہم کتنے جو ہے حرام کھاتے ہیں، لوگوں کی زمین و جائیداد پر ناحق قبضہ کرتے ہیں، دن رات چغل خوری کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، جو لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اس کی عزت نیلام اور اس کی عزت نیلام کرتے ہیں، اور یہ ساری برائیاں ہونے کے باوجود بھی ہم بڑے مطمئن ہیں، ہم تو بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، ہم کو تو جنت بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس حدیث کے روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ صحابی سے کوئی چھوٹا گناہ ہو گیا، بار بار وہ اللہ کے پیغمبر سے کہہ رہے اللہ ہمیں معاف کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے، میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ آج کتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے انتظار میں ہیں، جمعہ کے انتظار میں رہتے، رمضان کے انتظار میں رہتے ہیں، ہفتے میں ایک بار توبہ کر لو، پورے ہفتے کے گناہ معاف۔ فرض نمازیں پڑھو نہ پڑھو، فجر میں آؤ کہ نہ آؤ، ظہر اثر میں آؤ کہ نہ آؤ، ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ سال میں رمضان میں ایک مرتبہ جو ہے روزے رکھ کر کے، تراویح وغیرہ پڑھ کر کے، اعتکاف اور جو ہے لیلۃ القدر کی عبادت جمع کر کے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس دن آپ مرے اس دن نمازی نہیں تھے، جس دن آپ مرے گناہوں کو آپ نے معاف نہیں کروایا، اللہ سے آپ کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے، آپ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ گناہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والوں کو اور اس کے بعد ہم سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے گناہوں کے متعلق اللہ تو اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر گناہوں سے ڈرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے تھے، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، حد نافذ کیجئے، جو بھی ہے آپ جو ہے مجھے شریعت کے اعتبار سے پاک و صاف کر کے اور مجھے اطمینان دلائیے کہ میرا گناہ مٹ گیا ہے، میرا گناہ معاف ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام توبہ میں جلدی کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ پورے 80-90 سال کے گناہ جمع کر لو اس کے بعد توبہ کر لینا، 60-70 سال کے ہو جاؤ اور گناہ کرتے کرتے جب بال سفید ہو جائیں، پیروں میں طاقت نہ رہے تو مسجد کیا ہو کر کے رہ جانا، صرف مسجد میں بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے، آخری عمر میں توبہ اچھی بات ہے، لیکن اس طرح عادت بنانا کہ ہم جوانی میں عبادت کیوں کریں، جوانی میں تلاوت کیوں کریں، جوانی میں فجر کے وقت کیوں اٹھیں، جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے کیوں بچائیں؟ میرے بھائیو، جوانی کی عبادت بڑی قیمتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں پوچھے گا تو جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا، ان عمرہ فیما افناہ ان شبابہ فیما ابلاہ۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے ڈرنے اور جہنم کے عذاب سے خوف کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن اور خلق اور جلد کو پاک فرما دے۔ ایک اور بات حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا انداز ہے، تعلق آپ کا کیسا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ آپ کتنے اچھے انداز سے پیش آیا کرتے تھے اور صحابہ آپ سے کتنے پیار کیا کرتے تھے۔ الصحابہ کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس واقعے کو، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ بھی دیہات کے رہنے والے تھے،
ان رجلا من اہل البادیۃ یقال له ظاہر بن حرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ظاہر بن حرام ہے، ظاہر بن حرام ان کا نام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ طائف لاد کر لایا کرتے تھے۔ لاد کر میں اس لیے کہتے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، گھی ہے، پنیر ہے، دہی ہے، یہ سب پہلے کے زمانے میں جن کو اپنے بزرگوں سے عقیدت ہوا کرتی تھی، کئی کلومیٹر لاد کر پیدل جایا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ صاحب ہیں، ہمارے عالم صاحب ہیں، ہمارے شیخ صاحب ہیں، ان کو جو ہے تحفے میں گھی لے کر جائیں گے، دودھ لے کر جائیں گے، دہی لے کر جائیں گے، اور ان سے محبتیں ملیں گی، اللہ خوش ہوگا اور آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ صحابی بھی ایسے تھے، دیہات سے دور دراز کا سفر کرتے، لاد کر کے سامان وغیرہ آتے تھے، اور بہقی وغیرہ یا کسی اور حدیث کی کتاب میں نے پڑھا کہ یہ شکل و صورت کے بھی اچھے نہیں تھے، موٹا جھوٹا کھاتے پہنتے تھے، دیہات کی زندگی تھی، اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، آپ سے بہت زیادہ گہرا جو ہے پیار و محبت تھی ان کو، اور یہ تحفہ تحائف بہت زیادہ لایا کرتے تھے۔ اور جب یہ جانے لگتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحفے میں مدینہ کی کھجوریں ہیں، مدینہ کی کچھ چیزیں دے دیا کرتے تھے، کیونکہ تحاد و تحابو ہے کہ ہدیہ لو اور دو دونوں ہے، آپ لیتے ہیں تو دینا بھی آپ کو چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ لیتے رہیں اور دینے کی بات آئے تو بہانہ کر دیں، ایسا نہیں، دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے، تحاد و تحابو، اگر کوئی ہدیہ ہمیں دیتا ہے تو ہم کو بھی ہدیہ دینا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اتنی کثرت سے یہ صحابی آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کو کہنا پڑا کہ اے ظاہر بن حرام، تم اتنی کثرت سے آتے ہو، اب لگتا ہے ہمیں بھی آپ کے گھر جانا پڑے گا، ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ تو حق ادا کیسے ہوگا؟ ایک آدمی ہر مہینے آپ کے گھر آتا ہے، آپ سالوں سال نہیں اس کے گھر جاتے تو حق کیسے ادا ہوگا؟ بھائی ایک اخلاق کا تقاضا ہے نا کہ جو آدمی بار بار آپ کے گھر آتا ہے آپ کو جانا ہی پڑے گا، اس کا حق ادا کرنا ہے نا، وہ بار بار آپ کے گھر آتا ہے، تحفہ تحائف لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا دلچسپ واقعہ غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تحفہ تحائف جاتے وقت دیتے، اور ایک دن آپ نے کہا ان ظاہر البادیتنا ونحن حاضرون، صحابہ سے کہا دیکھو یہ میرا دیہاتی صحابی ہے، یہ دیہاتی صحابی بار بار میری زیارت کے لیے، میرے ملاقات کے لیے آیا کرتا ہے، ایک دن ہم بھی اس کے گھر جائیں گے، وعدہ کر لیا آپ نے، اور نبی جب وعدہ کرتے تو اس کو نبھاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا، کہا کہ ہم بھی ایک دن ان کے پاس گھر جائیں گے۔ اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا، فون کر دیتے، آپ واٹس ایپ کر دیتے، فون کر دیتے کہ میں فلاں دن آ رہا ہوں، فلاں جگہ ملاقات کر لو اور کچھ اہتمام کر لو، ایسا کچھ نہیں۔ ایک دن آپ کے دل میں ان کی یاد آئی، آپ نے راستہ معلوم کیا، کہاں کے رہنے والے تھے سب پتہ کیا، اور پیدل نکل گئے۔ آپ نے ان کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ فون تو تھا نہیں کہ ان کو بتا دیتے کہ میں آنے والا ہوں۔ آپ نکل گئے، آپ چلتے چلتے اس بستی کے قریب پہنچ گئے جس میں وہ دیہاتی صحابی رہا کرتے تھے۔ غور کیجئے گا آپ، دل لگی کس طرح کیا کرتے تھے صحابہ کرام سے، محبت کے ساتھ دل لگی۔ ہنسی مذاق سے محبت بڑھتی ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گاؤں کے قریب پہنچے، اس کے بعد گاؤں میں داخل ہو گئے تو دیکھا گاؤں کے باہر یا کسی جگہ بازار لگا ہوا ہے، اور اس بازار میں وہ دیہاتی صحابی چلا کے سامان بیچ رہے، لے لو اتنے میں، لے لو اتنے میں۔ کوئی سامان ہے، مزدور طبقے کے لوگ ایسے کرتے نا، بازاروں میں سامان لے کے جا کے بیچتے ہیں، دن بھر جو بھی کمائی ہوتی ہے وہی کھاتے، اس پر ان کا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ تو بازار میں کھڑے اور بڑی جو ہے دل جمعی کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اپنے سامان کو بیچ رہے تھے اور آواز لگا رہے تھے۔ آپ نے اپنے صحابی کو دیکھا، یہاں میرا صحابی بھی موجود ہے جو مجھے تحفہ اور ہدیہ دیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے نہیں گئے، آپ نے ان کو متنبہ نہیں کیا، آپ نے کسی صحابی سے نہیں کہا بتاؤ اللہ کے پیغمبر آ گئے ہیں، جاؤ گھر میں مہمان نوازی کا انتظام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے پیچھے جاتے ایسے پکڑ کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، اللہ کے پیغمبر نے سینے سے لگا لیا اپنے اس دیہاتی صحابی کو۔ وہ صحابی چیخنے لگے کون ہے مجھے پکڑ رہا ہے، چھوڑ۔ ان کو کیا پتا تھا کہ پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جب دبا دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے لگے، ان کو پیار کرنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مڑ کر کے دیکھا۔ جب پیار کرنے لگے آپ، ایسے سینے سے آپ نے لگا لیا اپنے ہاتھی صاحب کو۔ جبکہ میں نے کہا تھا
کپڑا بھی بہت زیادہ اچھا نہیں تھا، شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، دیہاتی شخص تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، رسول سے محبت کرتے تھے، آپ نے محرم اور رحمت للعالمین ہونے کے ناطے اور اسی طرح سے تمام پیغمبروں کے سردار تھے، پھر بھی آپ نے اپنے اس دیہاتی صحابی کو سینے سے چمٹا لیا۔ جب انہوں نے دیکھا پیچھے مڑ کر اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر، تو اپنی پیٹھ اور پیچھے جو ہے ٹکرانے لگے، آپ کی جو ہے سینے سے اور زیادہ اپنی پیٹھ کو ملانے لگے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑے ہوئے ہیں اور وہ پیٹھ چمٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی فرمائی تاکہ میرے صحابی کو خوشی حاصل ہو۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں من یشتری ھذا العبد، میرے اس غلام کو کون خریدے گا؟ آپ نے منظر دیکھا، صحابی کو، آپ نے دیہاتی صحابی کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں اے لوگو، اس غلام کو کون خریدے گا؟ میں اس کو بیچ رہا ہوں، اس غلام کو میں بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا؟ صحابی نے کہا، زائر بن حرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجدنی یا رسول اللہ قاصدن، اے اللہ کے پیغمبر، اس سے کم قیمت والا غلام تو آپ کو ملے گا ہی نہیں، میری کوئی قیمت نہیں ملے گی آپ کو، آپ مجھے کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ مجھے کون سا مقام لوگ دیتے ہیں؟ میری کیا اہمیت سمجھتے ہیں؟ شکل و صورت بھی اچھی نہیں، کپڑا جبہ بھی اچھا نہیں، مال اور روپیہ پیسہ دینار و درہم بھی میرے پاس نہیں، میں تو ایک مزدوری کرنے والا دیہاتی ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اللہ اکبر! غور کیجئے میرے بھائیوں، غریبوں کو حقیر جاننے والوں، ان کے کپڑوں اور جوتوں کا مذاق اڑانے والوں، اس حدیث سے سبق لے کر کے جاؤ۔ اللہ جوتوں اور کپڑوں کو، گاڑیوں اور بلڈنگوں کو، روپے اور پیسوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کے ایمان کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اس صحابی کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاصِدٍ، اے میرے صحابی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کے لوگ تمہاری اہمیت نہیں سمجھتے، تمہارا مقام نہیں سمجھتے، کچھ بھی دنیا کے لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہوں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں بل لَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاصِدٍ، تم اللہ کے نزدیک بے وقات نہیں ہو، اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، بل انت عند اللہ غال، تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو، اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ اس میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے اور ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے بہت زیادہ سبق ہے کہ ایمان ہی اصل ہے، تقوی ہی اصل ہے، پرہیزگاری بھی اصل ہے۔ ہاں، اسلام پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے، صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اگر کسی کا کپڑا پہن کر پرانا ہو گیا، کسی کا جوتا پہنتے پہنتے گھس گیا، اس کو نیا جوتا لینے کی حیثیت نہیں ہے، نیا کپڑا پہننے کی حیثیت نہیں ہے، وہ پیبند لگا کے چلتا ہے، تو اس کا مذاق مت اڑاؤ یہ سمجھ کر کے کہ ہمارے پاس تو نئے ہیں، کپڑے بھی نئے، جوتے بھی نئے، مکان بھی عالیشان ہے۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں طاقت و قوت پیدا فرمائے، ہمیں ایمان کی لذت اور چاشنی نصیب فرمائے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ سے پیار کرتے تھے، تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ کا مقام الگ الگ تھا، لیکن آپ سب سے پیار کرتے تھے۔ آپ کسی کو فراموش نہیں کرتے تھے، آپ کسی کو دھتکارتے نہیں تھے، آپ کسی کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے کہ چلو تم پیسے والے نہیں ہو، تم غریب ہو، تم مت آؤ ہمارے قریب۔ جو بھی اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا، ایمان والا جو بھی صحابی آپ کے پاس آتا، آپ اس سے پیار کا، محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کاش ہمارے دلوں میں بھی یہی جذبہ پیدا ہو کہ ہم ہر مسلمان سے محبت کریں، ہر اہل توحید سے محبت کریں، ہر اہل ایمان سے محبت کریں، تو یہ رنجشیں ختم ہو جائیں، یہ نفرت ختم ہو جائے، اور یہ آپسی ٹکراؤ ختم ہو جائے، آپسی اختلاف ختم ہو جائے، اور اپنا جو معیار الگ الگ لوگوں نے بنا رکھا ہے اور اس معیار سے کم لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے ایمان کو بار بار سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم گھنٹوں موبائل میں اور فیس بک میں اور دنیا کی فتنوں میں لگے رہتے ہیں، ہمیں سیرت رسول کا مطالعہ اور سیرت صحابہ کے مطالعے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تیرے صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، پیروی کی۔
اے رب العالمین ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، کہنے والا بھی گنہگار، سننے والا بھی گنہگار، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے اللہ میں تیرا مخلص بندہ ہوں، حقیقی معنوں میں پرہیزگاری والا ہوں۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرما، ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہمارے وہ دوست احباب، ہماری وہ مائیں اور بہنیں، ہمارے وہ رشتہ دار جو قبرستان جا چکے ہیں، کئی سال گزر چکے، وہ برزخی زندگی کے اندر پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اس برزخ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اس قبر کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اس موت کے بعد کے مرحلے کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، موت کی سختیوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ غزہ کے اندر ہو، چاہے فلسطین کے اندر ہو، یا دنیا کی کسی بھی علاقے میں مسلمان مظلوم ہے، اللہ تو سب کی مدد فرما، سب کی حفاظت فرما، اور ہمارے دلوں کو جوڑ دے الفت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، لذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون۔